جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے دنیا میں جنتی. جس کو جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے یہ جنتی جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے, جو مجھے ان دو چیزوں کی گارنٹی دے دے, میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کون سی ہیں وہ دو چیزیں؟ بین لحیی, دونوں یہ جو داڑھی کے جو دونوں کنارے ہیں, گال, منہ, ان کے بیچ میں زبان, جو مجھے دونوں جوڑوں کے بیچ کی چیز یعنی زبان کی ضمانت دے دے, میں اس سے کبھی غلط نہیں بولوں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, چوری نہیں, جھوٹ نہیں بولوں گا, غیبت نہیں کروں گا, کسی کی برائی نہیں کروں گا, جب بھی بولوں گا سچ بولوں گا, اس کو کبھی برے چیزوں میں استعمال نہیں کروں گا. وَبَيْنَ رِجْلَيْهِ, اور اپنے دونوں پیروں کے بیچ, دونوں ٹانگوں کے بیچ یعنی شرمگاہ کی حفاظت دے دے, ہم اس کو کبھی غلط کام میں استعمال نہیں کریں گے. جو ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے اضمن لہ الجنہ, محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ضمانت دیتا ہوں جنت کی, میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ یہ جنت کے اندر جائے گا, یہ جنت کے اندر داخل ہوگا, یہ جنت کے اندر جائے گا, میں اس کو جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں, یہ جنت کے اندر جائے گا. یہ زبان سے جو غیبت چغلی ہوتی ہے یہ بہت بری چیز ہوتی ہے. اللہ کے نبی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں, سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. نماز پڑھانے کے بعد جب آپ نے چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا تو کیا دیکھا کہ ایک صحابی اٹھ کے جا رہے ہیں, نام ہے ان کا ابو سعید خدری, سلام, انہوں نے بھی نماز پڑھ لی, وہ جا رہے ہیں. جب وہ دروازے پر پہنچ گئے مسجد کے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے. صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ ابو سعید خدری ہیں. دوسرے دن آپ نے پھر نماز پڑھائی, جب سلام پھیرا ابو سعید خدری پھر اٹھ کے جانے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا جس نے جنتی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے یہ جنتی جا رہا ہے. صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی ابو سعید خدری ہیں. تیسرے دن آپ نے پھر فرمایا جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لے یہ جنتی صحابی ہے, یہ جنتی آدمی جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس کو جنتی کہا تو صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا کون ہے کہ یہ وہی ابو سعید خدری. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو تجسس ہوا کہ یہ کیا کرتے ہیں جن کو بار بار جنتی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی, جتنا عمل ہم کرتے ہیں اتنا عمل یہ بھی کرتے ہیں, لیکن ان کو تینوں دن جنتی کیوں کہا؟ تو ہو سکتا ہے کہ مسجد میں باہر کوئی کام نہ کرتے ہوں, ہو سکتا ہے گھر میں کوئی کام کر رہے ہوں. تو یہ ان کے گھر پہنچ گئے. ابو سعید خدری نے کہا آئیے, کیسے آنا ہوا؟ کہا میرے ابو سے لڑائی ہو گئی ہے میری, کچھ 2-3 دن میں تمہارے یہاں رہنا چاہتا ہوں, ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا میں چلا جاؤں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے آؤ, کوئی بات نہیں, ماں باپ سے نہیں لڑنا چاہیے, ویسے تم آ جاؤ, میرے مہمان ہو. ان کو کیا معلوم یہ کس لیے آئے, انہوں نے کمرہ دے دیا ان کو. اب وہ عبداللہ ابن عمر ان کے کو دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں یہ کون سا عمل کرتے ہیں, لیکن 3 دن رکنے کے بعد, 3 رات رکنے کے بعد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے سامنے تو کوئی ایسا عمل آیا نہیں کہ جو ہم سے زیادہ ہو. گھر میں بھی یہ اتنا ہی کرتے جتنا ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں, یعنی جتنی نماز یہ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں اتنا ہم بھی اپنے گھر میں پڑھتے ہیں. تو تیسرے دن جب یہ وہاں سے جانے لگے تو کہنے لگے اے ابو سعید خدری میرے باپ ہم سے ناراض نہیں ہے, میری ماں بھی مجھ سے ناراض نہیں ہے, بلکہ میں تو ایک چیز کا پتہ لگانے کے لیے آیا تھا. کہا کیا پتہ لگانے کے لیے آئے تھے؟ کہا یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ 3 دن آپ نے نماز پڑھی اور تینوں دن جب آپ مسجد کے دروازے پہ آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لے. تو تینوں دن آپ ہی رہے, میں نے سوچا کہ پتہ نہیں ہو سکتا گھر میں کوئی عمل کرتے ہوں, لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کے عمل ہمارے عمل سے زیادہ نہیں ہیں, جتنا ہم گھر میں کرتے ہیں اتنا آپ کرتے ہیں, جتنا ہم باہر کرتے ہیں اتنا آپ بھی کرتے ہیں, لیکن جنت میں آپ جا رہے ہیں اور کسی کو اللہ کے رسول نہیں کہہ رہے ہیں, صرف آپ سے کہہ رہے ہیں, کیا معاملہ ہے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا, لیکن شاید ایک وجہ ہو. کہا کیا؟ میں مسجد میں بھی فضول میں نہیں بیٹھتا, بیکار نہیں بیٹھتا. دیکھ رہے ہیں, میں مسجد کے اندر بھی فالتو نہیں بیٹھتا. جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, میں فوراً نماز پڑھ کے, فرض نماز پڑھ کے گھر آ جاتا ہوں. سنتیں اور نوافل میں گھر میں پڑھتا ہوں.
میری یہ خوبی یہ ہوگی کہ اب تک جب سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی اور اسلام لایا ہوں، میں نے اب تک نہ تو اپنی زبان سے کسی کی برائی کی ہے اور نہ ہی میرے کانوں نے آج تک کسی کی برائی سنی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں شاید یہی وجہ ہو، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی ابو سعید خدری نے مجھے یہ بتایا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ ابو سعید خدری کی نیکی تمہیں بتاؤں، وہ راز میں تھی، راز میں رہنے دیتا، لیکن تم ان کے گھر جا کر معلوم کر آئے ہو۔ ہاں اے لوگو، انہوں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی، انہوں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کی برائی نہیں کی، اور آج تک ان کے کانوں نے کسی کی برائی نہیں سنی ہے۔ یہی نیکی ہے کہ اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا اور میں نے ان کو جنتی کہہ دیا، یہ جنتی آدمی ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم لوگ اپنا گریبان کے بٹن کھول کے جھانکیں کہ کتنے جنتی ہیں۔ ابھی یہاں سے جاتے جاتے اور گھر تک پہنچتے پہنچتے بھی کسی نہ کسی کی برائی کر ہی دیں گے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں جو برائی تم اپنی ہاتھ سے روک سکتے ہو تو پہلے اس کو روکو۔ میلہ تم روکنے کی طاقت رکھتے ہو، جب جلسہ کروانے کی طاقت رکھتے ہو تو میلہ روکنے کی بھی طاقت رکھتے ہو، یہ ہاتھ سے کرنے کی طاقت ہے۔ اور جب ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرو، بھائی ایسا مت کرو، اور جب زبان سے بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانو، خود نہ جاؤ، ہٹو، چلو، ہاتھ سے روکو۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک آدمی ٹخنے سے نیچے لنگی پہنتا ہوا پیجامہ پہنتے ہوئے جا رہا تھا، لنگی سے نیچے، یہ وہ ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی، وہ آگے آگے جا رہا، پوچھتے احائز انتا؟ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حضرت عمر کس سے کہہ رہے ہیں؟ احائز انتا کا مطلب جانتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا اسے تجھے پیریڈ آ رہا ہے کیا؟ عورتوں کو جو مہینے میں کچھ دن، مخصوص دن جو ان کو گزرنا پڑتا ہے ایم سی سے، ان کو کچھ دن 4-5 دن جو ان کو بلڈ آتا ہے اس مہینے کو، اس کو کہتے ہیں پیریڈ، مہینہ۔ تو حضرت عمر نے اس سے کہا اے احائز انتا، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے، مہینہ آ رہا ہے؟ وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کس کو کہہ رہے ہیں اللہ کے حضرت عمر؟ تو کہا کہ جی کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہا تم سے کہہ رہا ہوں۔ مجھ سے؟ ہنستے ہوئے وہ کہتا مجھ سے؟ کہ ہاں۔ ہنستے ہوئے کہتا امیر المومنین آپ کا دماغ تو صحیح ہے، حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ دیکھیے سوال کیا کیا اس نے، حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے؟ یعنی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے کا حکم تو اللہ کے رسول نے عورتوں کو دیا ہے، نیچے اتنا نیچا کپڑا ہو، اتنی نیچی شلوار ہو، اتنی نیچی ساڑی ہو کہ زمین کی مٹی کو چھلتے ہوئے جائے، زمین کی مٹی سے چپک کر جائے، زمین پر لٹکتی ہوئی جائے، اس کی چپل بھی نظر نہیں آنی چاہیے، یہ ہے عورت کا پردہ۔ ٹخنے سے نیچا کپڑا تو اللہ کے رسول نے عورت کو پہننے کو حکم دیا ہے، اور تم ٹخنے سے اوپر پہنے ہوئے ہو، تم ٹخنے سے نیچے پہنے ہوئے ہو، یعنی عورتوں والا کپڑا پہنے ہو، عورتوں والا کام کر رہے ہو۔ جب کپڑا پہننے میں، پیجامہ پہننے میں جب عورتوں والا کام استعمال کر سکتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں مہینہ بھی آ رہا ہے۔ جیب سکین چھری لاؤ اور چھری سے اس کا پیجامہ کاٹ دیا۔ اس نے کہا امیر المومنین میں گھر پہ چھوٹا کر لوں گا، کہا نہیں، اس کا پیجامہ وہیں سے کاٹ دیا اور کہا کہ سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی برائی اپنی آنکھ سے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے دور کرو، میرے اندر ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت تھی۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کون کرے گا؟ ابھی اس سماج میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جائے، 2-4 دن کے بعد پکڑا جائے، پنچایت بیٹھ جائے گی، اتنا جرمانہ، اتنا یہ، وہ شادی کرو، یہ کرو، نہیں کرے تو اتنا جرمانہ، تیری ہمت کیسے پڑی؟ سب گاؤں کے سردار بیٹھ جائیں گے۔ ایک لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگتا، پنچایت بیٹھ جاتی ہے۔ آپ کے سماج میں اگر کوئی آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، کہاں چلے جاتے ہیں گاؤں کے سردار لوگ، اور اس وقت پنچایت بٹھا کے کیوں اس کے لیے سزا متعین نہیں کرتے ہیں؟ بتائیے، آپ کے سماج میں کوئی آدمی شراب پی کے گھر پہ آ جاتا ہے، سماج کا سردار کیا کرتا ہے؟ میٹنگ نہیں بلاتا ہے، اس پر ایکشن نہیں لیتا ہے۔ اگر لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ جائے، اس کی میٹنگیں ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر جرمانہ متعین ہو سکتا ہے، تو مجھے بتاؤ
کہ پھر آپ کے سماج میں کوئی فجر کی نماز نہ پڑھے، ظہر کی نماز نہ پڑھے، اس کے لیے کوئی سزا متعین کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو آپ جن کاموں پر سزا متعین کریں گے اور جو آپ کو اچھا لگے گا وہ آپ کریں گے، شریعت کے مطابق آپ کو نہیں چلنا ہے۔ آپ جس کی چاہیں گے اس کی پنچایت بٹھائیں گے، اور جو گناہ ہیں اور جن گناہوں کی نہیں چاہیں گے ان گناہوں کی یہ آپ کی مرضی پر نہیں چلے گی۔ میرے بھائیو، اسلام کے اندر نہیں چلے گی۔ اندازہ لگائیے اور غور کیجئے، اور آپ سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش، جلسوں کے اندر میلوں کو بند کریے۔ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، میلہ نہیں لگتا ہے۔ ہم یو پی میں جلسے کرتے ہیں، کسی جلسے میں میلہ نہیں لگتا ہے۔ ہم آندھرا میں جاتے ہیں، میلہ نہیں لگتا ہے۔ ہم تلنگانہ میں جاتے ہیں، میلے نہیں لگتے ہیں۔ کشمیر جاتے ہیں، میلے نہیں لگتے ہیں۔ پنجاب جاتے ہیں، ہریانہ جاتے ہیں، راجستھان جاتے ہیں، میلہ نہیں لگتا ہے۔ صرف بہار کے چند علاقوں میں اور بنگال میں تو بنگال میں تو کہیں دیکھتے ہی نہیں کہ میلہ نہ لگتا ہو۔ صرف آپ ہی نہیں، اور میلوں میں جتنا ننگا ناچ ہوتا ہے وہ میرے بھائیوں بیان کرنے کے لائق نہیں۔ جس طریقے سے جوان لڑکیوں کی بھیڑ ہوتی ہے یہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ کس منہ سے تم حجاب کے خلاف آندولن کرو گے؟ کس منہ سے کرو گے؟ تم اپنے جلسوں میں جب میلے میں آنے والی اور ان ڈرامے باز جوان لڑکیوں کو ان کی پوشاک اور ان کی لپسٹک اور کریم اور پاؤڈر سے نہیں روک سکتے ہو، اور میلے میں ان کے اوپر بین نہیں لگا سکتے ہو، تو حجاب کیا قائم کروا پاؤ گے آپ؟